ایک عادت ہمارے نوجوانوں میں دیکھی گئی کہ سونے کی بڑی پریکٹس رکھتے ہیں، بڑی مہارت ہوتی ہے، جتنا سونا چاہیں سو لیتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ سونے کا وقت نہیں۔ سونا مجبوری کی حد تک ٹھیک ہے، ورنہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں صحت کی بحال رکھتے ہوئے، صحت بحالی کے لیے آپ 6 گھنٹے نیند کافی ہے، چلو 5 گھنٹے 6 گھنٹے نیند بہت کافی ہے۔ تو اس سے زائد وقت جو آپ کے پاس ہے اس کو کسی نہ کسی طرح مصروف کریں، کہ آخر قبر میں جو لیٹنے ہیں نا، اس وقت کچھ کرنے کا موقع نہیں، وہاں سو لیں آرام سے۔ آخر قیامت کے روز بھی کہے گا نا، ہم باسانہ میں مرکہ دینا حاضر، ہماری سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا۔ اگرچہ اس کی تشریح میں پھر کسی وقت بیان کروں گا کہ وہ سونے کی جگہ کیسے کہیں گے قبر کو، لیکن وہاں تو سونے کی جگہ ٹھیک ہے، سوئے قبر میں جا کر، یہاں زیادہ وقت ضائع کرنا سونے میں یہ درست نہیں۔ اس پر میں 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے النوم اخو الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ جس طرح کوئی بھی زندہ انسان ہوتے اختیار موت پسند نہیں کرتا، چاہتا ہے میں موت سے بچوں، زندہ رہوں۔ اور حدیث پاک نے کہا کہ انسان جتنا عمر میں بڑھتا ہے نا، جتنا عمر میں بڑھتا ہے، جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے، اس کی 2 چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک جینے کا لالچ اور ایک مال کا لالچ۔ ایک نوجوان کو آپ تیار کریں نا، جی یہ بم لیں اور دشمن پر حملہ کر دیں اور شہید ہو جائیں، نوجوان آسانی سے تیار ہو جائے گا۔ اور بوڑھا آدمی، اگرچہ اس کے رشتہ داروں کی نظر میں فائدہ ہی کوئی نہیں اس کا، گرے پڑے سامان کی حیثیت رکھتا ہو، لیکن اس کو آپ 100 بار کہیں وہ نہیں تیار ہوگا آسانی سے۔ خیر، یہ حدیث جو میں نے پیش کی، یہ حدیث مسند بزار میں ہے، کنز العمال میں ہے، مشکات المصابیح میں ہے، معجم اوسط طبرانی میں ہے، الباس والنشور بہقی میں ہے، شعب الایمان امام بہقی میں ہے، مجمع الزوائد میں علامہ ہاشمی فرماتے ہیں رواہ الطبرانی فی الاوسط والبزار، رجال البزار رجال الصحیح، بزار کے راوی صحیح کے راوی ہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ یہ قابل اعتماد حدیث تھی۔ دوسری ایک اور، وہ کیا ہے؟ فرمایا ما رأیت مثل النار نام حاربها، نبی پاک نے فرمایا آگ جیسی چیز نہیں دیکھی کہ اتنی خوفناک چیز جس سے بھاگ کر بچنے کی کوشش کرنے والا سو جائے۔ جس کو آگ کی فکر ہے نا کہ کہیں مجھے آگ میں عذاب نہ دیا جائے، وہ اسے سونا نہیں چاہیے۔ یعنی یہ جو فضول سونا ہے اس کی بات ہے نا، اور جو نیکی پر مدد کے لیے سونا ہے اس کی تخفیف ہے، ظاہر ہے وہ مجبوری ہے۔ ما رأیت مثل النار، میں نے آگ جیسی چیز نہیں دیکھی، نام حاربها، جس سے بھاگنے والا سو جائے، ولا مثل الجنت، نہ جنت جیسی چیز دیکھی، نام طالبها، جس کو ڈھونڈنے والا مانگنے والا سو جائے بے فکر ہو کر، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ حدیث شرح السنہ میں، مشکات المصابیح میں، جامع ترمذی میں، کنز العمال میں اور شعب الایمان وغیرہ میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے ان النوم شریک الموت، نیند موت کی بہن ہے، یہ موت کی حصے دار ہے۔ بھائی کو شریک ہوتے ہیں نا، یہ موت نیند موت ایک دوسرے کی شریک ہے، نیند موت کی شریک ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا نا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللاتی لم تمت فی منامہا، اس سے سمجھ آتا ہے کہ نیند اور موت وہ ان کے کچھ نہ کچھ باتیں ملتی جلتی ہیں۔ بھائی یہ حدیث یہ در المنصور میں ہے، اور زرقانی میں امام زرقانی نے مواہب کی شرح میں اس کو بیان کیا، اور بھی کئی علماء نے اس حدیث کو بیان کیا۔